وہ یونیورسٹی بھی میں نے ٹاپ کی. اور حلال فوڈس کے اندر پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے SGS، جو پاکستان کی سب سے سرٹیفیکیشن کی سب سے ٹاپ کمپنی ہے. ان کے ساتھ بھی 3 سال میں نے حلال فوڈس میں بھی کام کیا. اور جغرافیہ فلکیات کے حوالے سے میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ میرا کہاں سے وہ ہوا، کیونکہ تعلق تو تھا، انجینئرنگ کی ہوئی تھی. ہماری میکینیکل انجینئرنگ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پہ ریفریجریشن جو ہوتی ہے. ریفریجریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے اندر کتنے AC لگائے جائیں، کہ جیسے کہ عام طور پہ ہم لوگ تو بغیر کسی اس کے لگا دیں گے کہ 2 AC 3 AC 4 AC لگا دیں گے. لیکن جب آپ بڑی بلڈنگس کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کو پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں ایٹ اے ٹائم، کتنی بڑی جگہ ہے، یہاں پہ شیشے کتنے لگے ہوئے ہیں، سورج کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. جتنے زیادہ شیشے ہوتے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ ریفریجریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سورج کی ڈائریکشن کیا ہوگی وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو وہاں سے میں نے کچھ تھوڑا بہت انجینئرنگ کے اندر جب تھا تو وہاں پہ کچھ فلکیات وغیرہ کے متعلق پڑھا میں نے. پھر جب میں جامعہ پہلے میں عبداللہ بن عمر میں تھا، پڑھ رہا تھا. حضرت صوفی سرور صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث تھے. میں پہلے کلین شیٹ تھا بالکل، جو تھا میرا کوئی دین کی طرف رجحان نہیں تھا. والد صاحب بھی کیونکہ وابڈا کے اندر چیف انجینئر، بڑے بھائی بھی وہ بھی انجینئرز ہیں، لم سے انہوں نے MBA کیا ہوا، اور بہنیں میری ڈاکٹرز ہیں. تو میں بھی اسی قسم کا ہی مزاج تھا میرا بھی، کہ جو ہے ہم بھی دنیا کے اندر ہی ہم نے جو کچھ کرنا ہے، دنیا کے اندر ہی پڑھنا پڑھانا ہے، جو کچھ کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی مدرسے کے پڑھنے کی. اور میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھی وہ 3 کیسٹیں سن لیں. 3 کیسٹیں جب سنی تو اس سے زندگی کا رخ بدل گیا. اور وہ رخ ایسا بدلا کہ میں نے کہا کہ بھئی میں ہمیشہ سے ایسا رہا ہوں کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے تو میں سوچتا تھا کہ میں ہمیشہ ٹاپ لیول کا کام کروں گا، کہ میں نے ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہے تو میں نے دنیا کی بہترین جگہ پہ جانا ہے اور اس میں ہمیشہ ٹاپ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم رہا ہے کہ ہمیشہ ان چیزوں میں رہا بھی میں. تو جب میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا تو مجھے ایک شوق یہ پیدا ہوا کہ یار تم جس طرف زندگی گزار رہے ہو یہ تو جہنم کی زندگی ہے. جس آدمی کی نمازیں نہ ہوں، جس آدمی کی جمعے کی نماز نہ ہو، تو یہ کیا زندگی ہے؟ تو جہنم کی زندگی ہے بالکل. تو مجھے ایک شوق ہوا. میں نے کہا گھر والوں سے کہ میں نے بھی عالم بننا ہے. گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو عالم بننے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں گے. خیر FSC کی، پھر جو ہے اس کے اندر میڈیکل میں نہ جا سکا. پھر انجینئرنگ کے اندر جو ہے نا میں چلا گیا. انجینئرنگ کمپلیٹ کی تو پھر گھر والوں سے اجازت لے کے پھر مدرسے کے اندر آیا. تو میں عبداللہ بن عمر میں نے داخلہ لے لیا تھا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عبداللہ بن عمر میں پڑھنا ہے. عبداللہ بن عمر میں جب میں 2nd ایئر میں تھا، دوسرے سال میں، ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثانیہ کے اندر، تو وہاں پہ ہمارا ہی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ایک خلیفہ، میرے دوست بھی ہیں بڑے اچھے جو ہیں اس میں سے، وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھ رہے تھے. ان کی وفاق کے اندر پوزیشنز بھی آتی رہی، پہلی دوسری اس طرح کی پوزیشنز آتی رہی. وہ جامعہ میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے فلکیات پڑھانی ہے. فلکیات مجھے آپ نے پڑھانی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو فلکیات کی کتاب تھی وہ شبیر احمد کاکا خیل صاحب کی پڑھائی جاتی تھی، اور وہ بڑی مشکل کتاب تھی. وہ بہت زیادہ مشکل کتاب تھی، اس سمے کسی کو نہیں آتی تھی. تو میں نے ثانیہ کے اندر جو تھی، پھر میں جامعہ اشرفیہ آیا کرتا تھا جمعرات کے دن، اور میں آ کے ان کو پڑھایا کرتا تھا. سارے جامعہ کے کئی لڑکے جو تھے جمع ہوتے تھے اور میں ان کو پڑھاتا تھا. پھر کرتے 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 شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتا رہا، اور کتابیں پڑھتے پڑھتے جغرافیہ کے اوپر. جغرافیہ تو ہمارا بچپن سے ہی ہمارا ایک بڑا گھر کے اندر وہ تھا. ہمارے گھر میں وہ کرتا تھا، گلوب ہوتا تھا، ہوا والا گلوب ہوتا تھا.
تو میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا ان چیزوں کا کہ بچوں کے اندر دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ معلومات ہونی چاہیے. تو میں فٹ بال میں نے نہیں کھیلا، میں نے اس گلوب سے کیا کیا ہے، یعنی بچپن سے ہی ہم کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے بچپن سے ہی دنیا کو لات مار دی تھی، ہم بچپن سے ہی لاتیں مارتے رہے دنیا کو. تو وہ بچپن سے ہی گھر کے اندر یہ کام شروع ہوا. ہمارے مقابلے کیا ہوتے تھے کہ بھائی فلاں ملک کو ڈھونڈو کہ فلاں ملک کون سا وہ کس جگہ کے اوپر ہے. یہ ہمارے بچپن میں مقابلے ہوتے تھے بہن بھائیوں کے اندر آپس میں. ہمارے ابھی بھی الحمدللہ میرے بہن بھائیوں کو مطلب جتنی جغرافیہ کی معلومات ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں، اتنی زیادہ معلومات کے حوالے سے. تو پھر جامع الرشید والوں کی کوئی ترتیب شروع ہوئی ضرب مومن کے اندر جغرافیہ کے اوپر جو ہے، وہ بھی میں تھوڑا بہت پڑھتا رہا اپنی چیزیں کرتے کرتے. تو پھر ایک زمانہ آیا کہ الحمدللہ اس کے اندر کافی چیزیں میں نے سیکھ لی جغرافیہ فلکیات کے اندر جو ہے. اور پھر میں جب تخصص میں تھا تو میں سیکنڈ ایئر کے اندر تھا تخصص کے، تو میں جامعہ اشرفیہ کے پہلے سال والے لڑکوں کو فلکیات پڑھاتا تھا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور جو بھی جامعہ اشرفیہ جیسے ادارے کے اندر کہ ایک طالب علم کیا ہو تخصص والوں کو فلکیات پڑھا رہا ہو. کیونکہ میرے جو استاد صاحب تھے مفتی افتخار بیگ صاحب، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میں نے ان سے پڑھی تھی، تو انہوں نے اگلے سال کہا کہ بھائی اس بندے کو دی جائے کتاب کہ یہ پڑھائے گا فلکیات جو ہے. وہ جامعہ کے اندر پھر ملی. پھر اور بھی کئی اداروں کے اندر پڑھانے کی توفیق ہوئی. لاہور کے اندر فاطمہ مسجد ہے، وہاں پہ تخصص والوں کو پڑھانے کی توفیق ہوئی. احسان مسجد لاہور کے اندر ہے، وہاں پہ بھی جاتا رہا. یہ دو فن ایسے ہیں کہ اس کی طرف توجہ بہت کم ہے لوگوں کی، بہت کم مدارس کے اندر. اور آپ یہ سمجھو کہ عام طور پہ میں کہیں پر بھی جاتا ہوں نا تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی تمہیں اس لیے تم وہ سوچ رہے ہو کیونکہ تم نے کبھی جو آپ قرآن کو سمجھنے کی ہم نے اس طریقے سے کوشش نہیں کی، ہم نے سیرت کو کبھی اس طریقے سے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. مثال کے طور پہ آپ تاریخ جو ہے، جس آدمی کو جغرافیہ نہیں آتا وہ تاریخ کیسے سمجھے گا. تاریخ کیا چیز ہوتی ہے؟ تاریخ ہوتی ہے فلاں جگہ کے اوپر فلاں وقت کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو جگہ ہی نہیں پتا، آپ تاریخ کو کیسے سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا سیرت کے اندر بار بار کیا ہیں جگہوں کے تعلق ذکر کیا جاتا ہے سیرت کے اندر. اب اس کے اندر آپ کیسے سمجھیں گے ان چیزوں کو، جو بھی چیز آ رہی ہوگی. اگر کسی ساتھی کو چاہیے بھی ہو نا مٹیریل لینا بھی تو وہ مجھ سے لے لیجیے گا. تقریباً کوئی 5-6 GB کا مٹیریل ہے جو میں نے مختلف جگہوں سے جمع کر کے. جامع الرشید کا بہت زیادہ مٹیریل ہے اس کے اندر، جامع الرشید والوں کا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ساری اس میں سے. تو علم الجغرافیہ، ہم سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ علم الجغرافیہ کیا چیز ہے. ایک تو اس میں سے آ جائیں گے اس کی تعریف ہے، اہمیت و فوائد، علمی فوائد کیا ہیں، نظریاتی فوائد کیا ہیں، صحافتی فوائد کیا ہیں، مہماتی فوائد کیا ہیں، اور سیاحتی فوائد کیا ہیں. یہ اس کے اوپر ایک بڑی ایک چیز ہے. اور یہ بات میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ نہ سوچو کہ یار ہم جو ہے نا، میں آپ کو کوئی 3 یا 4 گھنٹوں کے اندر جغرافیہ یا فلکیات کا کوئی ماہر نہیں بناؤں گا. میں آپ کو صرف اور صرف ایک راستہ دکھا رہا ہوں کہ آپ اگر ان چیزوں کے اوپر چلتے ہوئے محنت کریں گے تو آپ اس میں مہارت پیدا کر سکتے ہیں. بس یہ میرا مقصد ہے. اگر آپ یہ کہو نا کہ جی ہم پتہ نہیں شاید جغرافیہ، کیونکہ جغرافیہ کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 1 سال اس کو پورے طور پہ بڑے اس کے ساتھ پڑھنا پڑے گا.
فلکیات کے اندر آپ کو کم از کم 2 سال لگ جاتے ہیں اس کے اندر مہارت پیدا کرنے کے اندر بھی، اور وہ بھی بڑی زیادہ آپ کتابیں پڑھتے رہو ساری کی ساری، تو تب آپ کے اندر وہ مہارت پیدا ہوگی۔ ابھی میں صرف اور صرف آپ کو کیا کروں گا، صرف ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا، اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اوور ویو کہتے ہیں، کہ ہم جو ہے نا صرف اور صرف میں آپ کو چھوٹا سا ایک مختصراً ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پریزنٹیشنز بھی بنانی ہے، میں یقین کریں میں 2 مہینے یہی سوچتا رہا کہ میں اس کو پریزنٹیشن میں بند کیسے کروں، کہ ان کو میں کیا چیزیں وہ بتاؤں گا۔ تو اسی لیے جو تھی وہ میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی موٹی وہ چیزیں ہو جائیں اس میں سے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، جغرافیہ کی اقسام ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ جغرافیہ کیا ہے؟ جغرافیہ ہے یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے جیو، دوسرا لفظ ہوتا ہے گرافی۔ جیوگرافی، جیو کسے کہا جاتا ہے؟ زمین کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک فن ہے، اس کا نام ہوتا ہے جیولوجی۔ جیولوجی میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ زمین کے متعلق پڑھتے ہو، جیولوجی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیو کیا چیز ہے؟ جیو کا مطلب ہے زمین، ٹھیک ہے نا۔ گرافی کا مطلب ہے اس کی پیمائش کرنا۔ تو زمین کی پیمائش کا نام کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ؟ وہ ہے جغرافیہ۔ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جغرافیہ کی، جو مختلف قسم کی اقسام جو ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی قسم کیا ہے؟ طبعی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ کیا ہے؟ طبعی جغرافیہ یہ چیز ہے کہ کس جگہ کے اوپر پہاڑ، کس جگہ دریا، جھیلیں، سمندر، یہ ساری کی ساری کیا کرتے ہیں؟ یہ طبعی جغرافیہ کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے فزیکل جیوگرافی، فزیکل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آپ کی طبعی جغرافیات کے ساتھ آپ کا تعلق رکھتا ہے کہ کون سی جگہ کس جگہ کے اوپر موجود ہے، مطلب پہاڑ کہاں پر ہیں، اور اس کے اندر جو اس کے نقشے بھی دکھائے جاتے ہیں نا، تو آپ نقشوں کے اندر کوئی ملک نہیں بنے ہوئے ہوتے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سے اگر آپ نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہو تو آپ کو زمین جو نظر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جو نظر آئیں گے سمندر نظر آئے گا، کوئی بر اعظم ٹائپ کوئی چیزیں نظر آئیں گی، دریا نظر آ جائیں گے، یا جھیلیں نظر آ جائیں گی جب آپ اوپر سے دیکھتے ہو۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ طبعی جغرافیہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہمارا اتنا واسطہ نہیں پڑتا۔ آج کل یہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، اسکول کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، آپ اگر آپ کے بہن بھائی وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ ان کی جو کتابوں کے اندر وہ بچپن سے ہی کیا آج کل جیوگرافی زیادہ مضمون کے تحت پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو فزیکل جیوگرافی جو ہے طبعی جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہوتا ہے ریاضیاتی جغرافیہ۔ ریاضیاتی جغرافیہ کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ پیمائشوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ پیمائش کرنا، یہ جو ہے نا یہ ریاضیاتی جغرافیہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ہر چیز کو نہیں وہ کر سکتے۔ پھر تیسری چیز آتی ہے سیاسی جغرافیہ۔ سیاسی جغرافیہ کیا ہے؟ کہ بھائی کون سے ملک کس جگہ کے اوپر واقع ہیں۔ مثال کے طور پہ ایشیا میں کون کون سے ملک پائے جاتے ہیں، یورپ میں کون سے ملک پائے جاتے ہیں، پھر اسی طرح ہی جو امریکہ ہے، نارتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، وہاں پہ کون کون سے جو ہے نا ملک پائے جاتے ہیں، جو آسٹریلیا کے اندر کیا صورتحال ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی جغرافیہ۔ اسی طرح ہی اس میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے کہ ملک تقسیم کیسے ہوتے ہیں، کہ ایک پہلے کیا ہوتے ہیں؟ 2 ملک ہوتے ہیں، پھر تقسیم ہو کے ایک ملک بن جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ سیاسی جغرافیہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اس کو سمجھنا۔ ایک علم ہوتا ہے جو آج کل مدارس کے اندر ختم ہو چکا ہے، پڑھایا ہی نہیں جاتا، اس علم کا نام ہے الغزو الفکری۔ نام کو بھی سنے؟ الغزو الفکری، نام بھی نہیں سنا؟ الغزو الفکری۔ اور یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ہمارے مدرسے کے ایک ایک بچے کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ غزوہ سمجھتے ہو نا؟ غزوہ، ٹھیک ہے نا، الغزو الفکری۔ اچھا، یونیورسٹیز کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ایم اے باقاعدہ ماسٹرز کروایا جاتا ہے، ایم اے کرواتے ہیں وہ، اس کا نام ہے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کہتے ہیں، اس کو ڈی ایس ایس کہتے ہیں، ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ملک ٹوٹتے کیسے ہیں، ملک بنتے کیسے ہیں،
ملکوں پہ قبضہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے آپ کے اپنے سوچ کیسے رکھی جاتی ہے انسان نے کسی جگہ کے اوپر. ہم نے پوری آپ دنیا کے حالات دیکھ لو، یہی چلا آ رہا ہے نا کہ کیسے ملکوں کو توڑا جاتا ہے، کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. الغزو الفکری اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں بڑی ضرورت پڑتی ہے سیاسی جغرافیہ کی. اور پھر ہے معاشی کو تجارتی جغرافیہ. اگر ہم نے تجارت کرنی ہے تو اس ملک کے ساتھ کیا کیا وہ کیا جائے گا، کہاں کے اوپر جو ہے نا کہاں پہ ہمیں تجارت کرنے میں فائدہ ہوگا، کس ملک کے ساتھ میں نے کیا تجارت کرنی ہے، کس ملک کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ افغانستان کے اندر معدنیات کہاں پائی جاتی ہیں، کیا صورتحال ہے، ہم کیسے وہاں سے وہ معدنیات حاصل کر سکتے ہیں. یہ معاشی و تجارتی جغرافیہ کے ساتھ تعلق ہے. اور اگلی چیز ہوتی ہے قرآنی جغرافیہ. تو آپ کا بنیادی طور پہ دو چیزوں کے ساتھ آپ کا واسطہ زیادہ پڑنا ہے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سیاسی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ. یہ آپ کے جو ہے نا یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ یوں سمجھو کہ آپ کے لیے سیرت بھی آسان ہو جاتی ہے، آپ کے لیے تاریخ بھی آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بہت سی چیزیں سمجھنے کے اندر، قرآن کو سمجھنے کے اندر بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، اور قرآن کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے صرف اس کے وہ رکھے ہیں کہ جی اس کے اندر سے کیا کیا ہوا ہے. پھر ہمارے جو مسلمان جو مشہور جغرافیہ دان کون کون سے رہے ہیں، آپ نے اپنے نام سنے کبھی بھی نہیں سنے. خوارزمی، محمد موسیٰ خوارزمی، یہ بڑے سے ریاضی دان تھے، ریاضی دان. پھر یعقوبی ہیں، ہمدانی ہیں، بیرونی ہیں، ادریسی ہیں، یہ مختلف قسم کے وہ ہیں. اس میں ساری مٹیریل جو ہے نا وہ موجود ہے. میں انشاءاللہ ان کو دے دوں گا، یہ اس میں سے کیا کر لینا، اس میں سے اگر آپ پڑھنا بھی چاہو گے. اور ایک کتاب جو جغرافیہ کے اوپر بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے کتاب الجغرافیہ. کسی کے پاس ہے؟ ہاں، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی. یہ انہی کا ہی سارا مٹیریل ہے. جب یہ اس وقت کتاب جب نہیں چھپی تھی تو یہ اس وقت میں جامع الرشید سے حضرت نے جو تھا وہاں سے وہ ہوا تھا. سارا کا سارا جو مٹیریل تھا، پھر میں جمع کرتا رہا مختلف مٹیریل وغیرہ. تو یہ ساری کتاب اس طریقے سے مختلف جمع ہوئی پھر. اور وہاں پہ جامع الرشید سے ہی یہ مجھے سارا مٹیریل بھی انہوں نے بھجوا دیا تھا. تو کتاب الجغرافیہ آپ نے ضرور لینی ہے. کتاب الجغرافیہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی. وہ سارا اس کے اندر دیا ہوا ہے. اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گی اس میں سے. اب اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں کہ جناب جغرافیہ کی اہمیت کے حوالے سے، اور ہمارے پاس جو ہوتی ہے نا یہ ساری اقسام جو میں نے آپ کے سامنے ایک وہ بتا دی ہیں، کیونکہ یہ تو بہت لمبی ایک بحث ہے اس کے اندر. جی اچھا، اب دیکھو جب ظاہر بات ہے ہم بات کر رہے ہیں کس کی، ہم بات کر رہے ہیں ملکوں کے حساب سے کہ ملکوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم ملکوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم نقشوں سے پہچانتے ہیں. نقشہ، لیکن نقشے کو سیکھنے کے لیے ہمیں نقشہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نقشے کو پڑھنا کیسے ہے، کہ نقشہ پڑھا کیسے جائے گا. کبھی آپ نقشہ دیکھو گے نا تو اس پہ بہت سے آپ کو نشانات اور علامات نظر آتی ہیں کہ وہ نشانات اور علامات کیا ہیں. تو اس میں مختلف قسم کے نشانات ہوتے ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس کیا ہیں، خط مسلسل ہوتی ہے، طول بند، عرض بند، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ اس میں سے. پھر اس میں رنگ آتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کی ہمارے پاس چیزیں جو ہے نا یہ جو نقشے میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ خط مسلسل ہے، اس طریقے کا ایک خط ہوتا ہے. اور پھر نقشے کے اندر طول بند اور عرض بند. یہ بہت ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ کس جگہ کے اوپر موجود ہو، تو زمین تو کیا ہے، زمین کو اگر آپ دیکھتے تو زمین ایک گول کورا ہے. زمین ایک گول کورا ہے، اس پہ کوئی نشانات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس کو یہ معلوم کرنا کہ میں کس جگہ کے اوپر موجود ہوں، اس کو بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، زمین کو
دو قسم کی زمین کے اوپر لائنیں لگائی جاتی ہیں جو، اور یہ فرضی لکیریں ہوتی ہیں. ایک کو کہلاتے ہیں طول بد. طول بد کیا ہوتی ہیں؟ جو اوپر سے نیچے کی جانب جو ہوتی ہیں زمین کے اوپر جو کھینچی جاتی ہیں گلوب کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ طول بد کہلاتی ہیں. دوسری قسم کی ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں عرض بد کہلاتی ہیں. اور عرض بد ایسے ہیں جیسے آپ یوں سمجھو، اس کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہتا ہوں کہ عرض بد کا مطلب یہ جیسے آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہو نا، کہ آپ نے ایک سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، پھر اوپر رکھا، تو ایسے ہی کیا ہوتی ہیں عرض بد ایسے سیڑھی کی طرح ہے. اور طول بد کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے جیسے کہ ایک کھمبا لگا ہوا ہے، پھر دوسرا کھمبا لگا ہوا ہے، پھر تیسرا کھمبا لگا ہوا ہے، چوتھا کھمبا لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طول بد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں سمپل سی ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ طول بد اور عرض بد کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں، کہ طول بد اور عرض بد جو ہے، طول بد اور عرض بد کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہو کسی امریکہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں پر موجود ہو، تو آپ کہتے ہیں جی میں لاہور میں موجود ہوں، میں گوجرانوالہ میں موجود ہوں. تو اس کو آپ کیسے پتا چلے گا کہ آپ گوجرانوالہ کے اندر موجود ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ جیسے میں اگر اس جگہ کے اوپر آتا تو مجھے کیا میں نے کسی گھر میں جانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے گلی نمبر بھی بتانی پڑے گی اور گھر نمبر بھی بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو تب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس جگہ کے اوپر میں پہنچ سکتا ہوں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ زمین کو طول بند اور عرض بند کے ذریعے سے یہ جو تھا اس کی ایک وہ بنائی گئی کہ جی اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں تصویر کے ذریعے سے، زیادہ بہتر رہے گا. اس میں سے اس میں آپ دیکھو گے کہ دیکھیں اوپر کی جانب سے نیچے کی جانب کچھ کیا آ رہی ہیں، یہ لکیریں آ رہی ہیں. دیکھیں اس میں سے ہو جائے یہ جو ہے نا کیا کہلائیں گی؟
طول بل کہلائیں گی، اور یہ جو لائن کھینچی گئی ہے یہ کیا کہلائیں گی؟ عرض بل کہلائیں گی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے نام سنا ہوگا جی پی ایس، جی پی ایس نام سنا ہوگا، جی پی ایس جس کو کہتے ہیں، موبائلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم اس کو کہتے ہیں۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ جو میرا موبائل ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ میں اس وقت کس جگہ کے اوپر موجود ہوں، اس میں ایگزیکٹ کیا ہوتی ہے، بالکل ایگزیکٹ۔ آج کل آسان سی صورت، آپ لوگ آج کل وہ اوبر یا کریم وغیرہ گجرانوالہ میں چلتی ہے اوبر وغیرہ، جب آپ اس کو بھیجتے ہو اپنی لوکیشن یا بتاتے ہو کہ میں اس جگہ موجود ہوں، اس ڈرائیور کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ آپ کے اس موبائل کی لوکیشن کو کیا کرتے ہیں؟ لوکیٹ کرتے ہیں، جی پی ایس۔ اور جی پی ایس کے دن ہر وقت 4 سیٹلائٹس کیا ہوتی ہیں، 4 سیٹلائٹس کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن کو بتاتی ہیں کہ آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن کس جگہ کے اوپر ہے۔ جی پی ایس اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل یہ مارتے ہیں، امریکی میزائل مارتے ہیں، کوئی اور چیز مارتے ہیں، تو یہ ایگزیکٹ فلاں جگہ پہ کیوں گرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ کے اوپر وہ ہٹ کرتے ہیں تو بھائی وہ میزائل ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 2 کلومیٹر دور چلا جائے، جو ہے نا کوئی 600 میٹر دور چلا جائے۔ اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اگر آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس جگہ کے اوپر کیا ہے کوئی چیز گرنی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایگزیکٹ اس جگہ کے اوپر گرتا ہے۔ اتنی ترقی ہو چکی ہے، اور وہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی جی پی ایس سسٹم کے تھرو گلوبل پوزیشن، اور وہ یہی طول بند اور عرض بند جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان اس وقت کتنے طول بند کے اوپر ہے اور کتنے عرض بند کے اوپر ہے۔ یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کے اندر سے، موبائل کے اندر بھی سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر ابھی معلوم کرنا چاہوں کہ بھئی میں کس جگہ کے اوپر موجود ہوں اس میں سے، تو میرے لیے جو وہ کرے گا یہ کیا بتائے گا؟ ابھی چیک کر رہے ہیں کہ جی میں کس جگہ کے اوپر ہوں۔ اب یہ جو ہے نا کہ وہ بتا رہا ہے کہ جی لیٹیچیوڈس اور لانگیچیوڈ جو ہے، یور لیٹیچیوڈ یور لانگیچیوڈ، کہ یہ پوائنٹس تک کے اندر بتائے گا، ایگزیکٹ لوکیشن بتائے گا۔ گوگل میپس کے اوپر کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو، مثال کے طور پہ جب ہم گوگل میپس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میں ابھی کس جگہ کے اوپر موجود ہوں، تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جی میں ابھی، کوئی ہے یہاں پہ مون جنرل اسٹور ساتھ؟ مون جنرل اسٹور ہے یہاں پہ کوئی؟ ٹھیک ہے نا، ساتھ ہی ہے کوئی حفیظ سنس فارمیسی بھی ہے، ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے بتا رہا ہے مجھے؟ یہ میرے موبائل کی لوکیشن کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے جب آپ موبائل رکھتے ہو، آج کل یاد رکھو آپ کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ وہ یہ موبائل ہے۔ آپ کہیں پر بھی کسی جگہ کے اوپر بھی ہو، آپ اس کو اگر رکھتے ہو نا ساتھ، تو آپ کی لوکیشن کیا کی جا سکتی ہے؟ ایگزیکٹ لوکیشن ٹریس کی جا سکتی ہے کہ آپ کس جگہ کے اوپر موجود ہو۔ خاص طور پہ یہ فون رکھا ہوا ہے، اگر آپ نے اینڈرائڈ فون یا آئی فون میں رکھا ہوا ہے، اگر دوسرا فون رکھا ہوا ہے تو اس کو کیسے وہ کرتے ہیں؟ اس کو جیو فینسنگ کہتے ہیں۔ وہ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک بندے نے اگر کال کی تھی اس جگہ کے اوپر، تو کتنے لوگ اس علاقے کے اندر موجود تھے، وہ جیو فینسنگ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ کس جگہ کے اوپر موجود ہو آپ کو فوراً پکڑا جا سکتا ہے۔ تو طول بند اور عرض بند کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ عمومی طور پہ جغرافیہ کے اندر ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ طول بند کیا ہے اور عرض بند کیا ہے۔ طول بند جو لمبائی کے اندر ہوتی ہے، عرض بند وہ ہے جو چوڑائی کے اندر کھینچی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ لاہور کا وہ بتائیے کہ لاہور کتنے طول بند اور کتنے عرض بند کے اوپر ہے، تو ہم کہتے ہیں جی تقریباً 74 جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، طول بند مشرقی کے اوپر ہے
اور 31 شمال کی طرف ہے. یہ اس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں کوئی مرکز ماننا پڑا کہ مرکز کیا ہوگا کسی بھی جگہ کے لیے. جیسے آپ گلی کے اندر آپ طے کرتے ہو کہ بھی میں نے اس گلی کے اندر کسی آگے اگر جانا ہے تو میں کتنے اس پہ جاؤں گا، کس جگہ کے اوپر پہنچوں گا. تو آپ نمبرنگ میں گلی کی دائیں طرف سے شروع کروں گا یا بائیں طرف سے شروع کروں گا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے کوئی نہ کوئی مبدا چاہیے ہوتا ہے. مبدا، جو مبدا ماننے کے لیے جو عرض پل کا مبدا ہے نا، وہ زمین کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں. اس کو خط استوا کہا جاتا ہے. یہ خط استوا آپ کو ایکویٹر یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ ایکویٹر، یہ زمین کو کیا کر رہی ہے؟ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ ایکویٹر، یہ 0 بھی لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں نظر آپ کو آ رہا ہے پورے طور پہ کہ نہیں؟ یہ 0، یہ ایکویٹر جو ہے. اس سے اوپر کیا ہم کہلائیں گے؟ شمالی طول پل کہلاتے ہیں. اس سے نیچے کیا کہلاتے ہیں؟ عرض پل کہلاتے ہیں، شمالی عرض پل. نیچے کیا کہلائیں گے؟ جنوبی عرض پل کہلاتے ہیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جناب اس میں ہم کیسے وہ کریں کہ اس کا کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں رہا کہ جو ایکویٹر ہوگا، خط استوا جو ہوگی، یہ تو عرض پل کے لیے مبدا مانا جائے گا. لیکن طول پل کا مبدا کیا ہوگا، اس میں یاد رکھیں بڑا اختلاف رہا. آج سے 500 سال پہلے تک، ٹھیک ہے نا، جب تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. امریکہ دریافت ہوئے 1492 کے اندر، جب اسپین کی حکومت مسلمانوں سے نکلی ہے، اسپین کی حکومت نکلی ہے، تو اس کے بعد پھر امریکہ دریافت ہوا اسپین کے، ٹھیک ہے نا، حکومت. پہلے اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. پھر فرنینڈس اور ایزابیلا عیسائی جو وہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قبضہ کیا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے جو تھا اسپین نکل گیا تھا. آج سے 500 سال پہلے جو معلوم دنیا تھی وہ کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ وہ یہ جتنی میں وہ کر رہا ہوں یہ کیا تھی؟ یہ معلوم دنیا تھی. یہ بس نہ ہمیں شمالی امریکہ کا پتہ تھا، نہ ہمیں جنوبی امریکہ کا پتہ تھا، نہ ہمیں آسٹریلیا کا پتہ تھا. آسٹریلیا تو جا کے 18ویں صدی کے اندر جا کے دریافت ہوئے آسٹریلیا جو ہے. لیکن آج سے پہلے جو تھا وہ صرف اور صرف. تو زمین کے لیے طول پل کا مبدا کس کو مانا جائے گا؟ اس میں ایک وہ تھا. تو مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ مکہ جو ہے نا، یہ کیا مانا جائے گا؟ مبدا مانا جائے گا. مکہ سے جو دائیں طرف ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ مشرقی کہلائیں گے. اور جو مکہ سے کیا ہوں گے؟ بائیں طرف ہوں گے وہ مغربی ہوں گے. ایک بات اور بھی سمجھنا، وہ سمجھنا یہ ہم جغرافیہ کے اندر شمال جنوب کی بڑی بات کی جاتی ہے، مشرق مغرب سے کیا جاتا ہے. کہ آپ نے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ شمال کیا ہوتا ہے، جنوب کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم جب جغرافیہ کے اندر ظاہر کرتے ہیں نا، تو ہم اوپر کی جانب کو کیا کرتے ہیں؟ شمال ظاہر کرتے ہیں. نیچے کی جانب کو کیا کرتے ہیں؟ جنوب ظاہر کرتے ہیں. دائیں طرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مشرق ظاہر کرتے ہیں. اور بائیں طرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مغرب ظاہر کرتے ہیں. جغرافیہ کے اندر یہ ہمارے پاس جو ہے نا، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی جو ہے نا، یہ تھوڑی سی ذرا نا باتیں مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیا لگے گی، ذرا بورنگ ہوتی ہیں، ذرا بڑا تنگ ہوتا ہے. لیکن ابھی میں جب اس پہ آؤں گا نا، جب میں قرآن جغرافیہ کو شروع کروں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنے اس میں سے. تو مجھے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے نا ہلکی پھلکی آپ کو ذرا یہ چیزیں مجھے بتانی پڑ رہی ہیں. تو شمال کی طرف ہوتا ہے اوپر کی جانب، نیچے کیا ہوتا ہے؟ جنوب. پھر کیا ہوگا؟ دائیں طرف کیا ہو جائے گا؟ مشرق. اور بائیں طرف کیا ہو جائے گا؟ مغرب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتنی سی تو بات آ گئی کہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب جو ہیں اس میں سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کا ٹائم کیا ہے؟ 7:15 ہے. ہم کب تک چلیں گے؟ 7:05 تک چلیں گے. ٹھیک ہو.
میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ معلوم دنیا کتنی تھی آج سے 500 سال پہلے. جاپان جو تھا نا، جاپان شمار ہوتا تھا بالکل مشرق کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس کو چڑھتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے، جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین. اور مغرب کے اندر مراکش کو آخری کنارہ سمجھا جاتا تھا، مراکش کو مغربی. اور ابھی بھی عربی کے اندر مراکش کا نام کیا ہے؟ مغرب کہتے ہیں اس کو، مغرب. مراکش کا ابھی بھی نام جو ہے وہ مغرب ہے. شمال کی مشرق کی طرف جو جاپان تھا، مغرب کی جانب جو تھا وہ تھا مراکش تھا. مراکش کو آخری کنارہ سمجھا جاتا تھا کہ مراکش کیا ہے؟ آخری کنارہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تھا اس میں سے حضرت عقبہ بن نافع، نام سنا ہوا حضرت عقبہ بن نافع کا. حضرت عقبہ بن نافع نے مراکش کو فتح کیا تھا. جب مراکش کو فتح کیا تھا تو اپنے گھوڑے کے جو پاؤں تھے نا وہ کیا کیے تھے؟ آگے جو تھا بحر اوقیانوس کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کو بحر ظلمات بھی کہا جاتا ہے. اپنے گھوڑے کے پاؤں آگے اس کے اندر پانی کے اندر رکھے تھے اور کہا تھا کہ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے دوسرے پار بھی کوئی زمین ہے تو ہم اپنے گھوڑے پانی کے اندر لے جا کے اس زمین کو بھی فتح کر لیتے. یہ جو تھا، اسی بات نے کہا نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک بات ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے آگے ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے جزائر خالدات. اس کو کہتے ہیں کینری آئلینڈز. آج کل اسپین کا قبضہ ہے ان کے اوپر. وہ دنیا کا آخری کنارہ سمجھا جاتا تھا. اور ذوالقرنین کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ ذوالقرنین نے کیا کیا؟ مشرق کا سفر کیا. پھر کدھر سفر کیا؟ مغرب کا سفر کیا. ایک شمال کی جانب سفر کیا تھا جہاں پہ کیا سد ذوالقرنین جو بنائی گئی تھی شمال کی جانب جو ہے. ایک مشرق کا سفر کیا تھا، ایک کیا کیا تھا؟ مغرب کا. اور اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ نقشہ کیا کھینچا وہاں پر؟ وہ نقشہ یہ کھینچا کہ سورج کے بارے میں کہ جب ذوالقرنین نے مغرب کا جب سفر کیا تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ وجدہ، سورج کو کیسے پایا؟ کہ اب بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سورج کدھر جا رہا ہے؟ کیچڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے. کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے سمندر کے اس میں سے. لیکن کیا کیچڑ میں غروب ہوتا ہے یا سمندر میں کبھی سورج غروب ہوتا ہے؟ آج کی سائنس کے اندر سے کوئی وہ ہے؟ سورج تو کبھی بھی سمندر میں تو غروب نہیں ہوتا. لیکن قرآن کریم کیا ہے؟ بظاہری الفاظ سے کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ذوالقرنین نے سفر کیا مغرب کی جانب کا تو اس نے پایا وجدہ تغرب فی عین حمیہ، کہ وہ کیسے کیچڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے. اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سورج کا کیچڑ میں غروب ہوتا ہے. سورج تو کیچڑ میں غروب نہیں ہونا. سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہو گے تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ سورج کدھر چلا گیا ہے؟ سمندر کے اندر چلا گیا، حالانکہ جاتا نہیں ہے. زمین گول ہوتی ہے، وہ ہمارے افق سے نیچے چلا جاتا ہے. تو قرآن کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے. اس کا ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے، تم غور کرو، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وجدہ. اس کو لگا ایسے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورج کیا ہو رہا تھا؟ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے ایسے کہ سورج کدھر جا رہا ہے؟ سمندر کے اندر جا رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر میں نہیں جا رہا ہوتا. تو وہ جو کینری آئلینڈ سے وہ مبدا مانا جاتا تھا. ایک دوسرا مکہ مکرمہ کو مبدا مانا جاتا تھا. تیسرا سری لنکا کو مبدا مانا جاتا تھا کہ سری لنکا جو ہے یہ کیا ہے؟ مبدا. کیونکہ سری لنکا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اتارے گئے ہیں تو سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ ہے حضرت آدم کا نا، ایک پاؤں بنا ہوا ہے، بہت بڑا پاؤں بنا ہوا ہے وہاں پہ سری لنکا کی ایک پہاڑی کے اوپر. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کا پاؤں ہے. تو کہتے ہیں کہ سری لنکا کے اندر سے ابتدا ہوئی تھی. تو یہ 3 قسم کی وہ پائی جاتی تھی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اتارا گیا وہ صفا پہاڑی پر اتارا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہند کے اندر اتارا گیا، ہند کے اندر.
لیکن جو زیادہ مضبوط وہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو مروا پہاڑی پر اتارا گیا تھا. اسی سے امرا، مروا جو ہے نا وہ امرا سے ہے، امرا تو عورت سے، تو مروا پہاڑی. تو حضرت آدم کو صفا پہاڑی پر اور ادھر سے. تو اس لیے 3 قسم کی رائے یہ رہی. انگریزوں نے جب قبضہ کیا دنیا کے اوپر تو انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا میں مشہور یہ تھا کہ بھائی جو برطانیہ ہے اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کہ کسی جگہ کے اوپر غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ پہ طلوع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک مرکز مانا، طول بلد کا. طول بلد کا مرکز جو مانا وہ کس کو مانا، وہ مانا لندن کے اندر. لندن کا نام سنا ہوگا آپ نے، لندن کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گرینچ. گرینچ اس وہاں پر ایک انہوں نے اپنی ایک آبزرویٹری بنائی ہوئی ہے چاند کو دیکھنے کے لیے، ستاروں کو دیکھنے کے لیے. تو اس آبزرویٹری کو انہوں نے کیا مان لیا، مبدا مان لیا، اور کہا کہ آج کے بعد سے یہی کیا ہوگی آبزرویٹری جو ہے یہ اس سے جو ہم سے مشرق کی جانب ہوگا وہ مشرقی ہوں گے، جو ہم سے مغرب کی جانب ہوں گے وہ کیا ہوں گے، مغربی ہوں گے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس وقت برطانیہ میں پتہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اس وقت مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کیا بتاؤں گا، اس وقت 2:04 ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر. میں کیسے بتا رہا ہوں کہ برطانیہ میں 2:04 ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دنیا کا مرکز ہیں، ہم سے جو بھی وقت بھی جو چلے گا نا وہ کس سے چلے گا، وہ ہمارے اعتبار سے چلے گا. ہمارا پاکستان میں جس کو آپ نے جگہوں پہ دیکھا ہوگا ابھی اگر 7:04 ہو رہے ہیں، اگر کوئی امریکہ میں کوئی بندہ آپ سے فون پہ بات کرتا ہے، کہتا ہے یار کیا ٹائم ہوا ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ 7:04 ہوئے ہیں. اس کو کیا پتا 7:04 ہوگا، یار 7:04 کا کیا اس میں سے ہوا ہے. میں اس کو صرف سمپل کیا، میں اسے کہتا ہوں یار کل ہم 9 بجے کیا کریں گے، میٹنگ ہوگی میری اور تمہاری جو بات ہوگی کل 9 بجے ہوگی رات کو، پاکستانی 9 بجے. وہ نہیں سمجھ پائے گا. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 9 بجے کا مطلب کیا ہے. میں کہوں گا اس کو 4 GMT. GMT کا لفظ کبھی لکھا ہوا دیکھا کسی جگہ پہ لکھا ہوا آتا ہے GMT؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گرینچ مین ٹائم. پوری دنیا کا ٹائم کس سے چلتا ہے، برطانیہ سے چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا ہیں، دنیا کا مرکز ہیں، ہم سے جو چیز ہوگی وہ مشرق کی طرف ہوگی وہ مشرقی، جو ہم سے مغرب کی جانب ہوگا وہ مغربی. تو انہوں نے GMT کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر ایک چیز یہ کی. یہ 1884 کے اندر جو تھا نا طول بلد اور عرض بلد کے اوپر جو تھی نا یہ بات کی گئی تھی. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بھی کیا کیا جغرافیہ کی ایک وہ بتائی ہے. پھر ہم انشاءاللہ قرآنی جغرافیہ کے اندر ہم بات کریں گے. اس کے بعد جو ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے. کتنے انبیاء کا نام ہے قرآن کریم کے اندر؟ 26 نام آئے ہیں قرآن کریم میں. 26 نام آئے ہیں صرف اور صرف. حالانکہ انبیاء کم و بیش کیا ہیں، ایک روایت میں 2 لاکھ ہیں، وہ زیادہ مشہور روایت نہیں. ایک روایت ہے 1,24,000. تو 26 انبیاء کے نام آئے ہیں. اور وہ جو جتنا قرآن کریم ہے نا وہ صرف اور صرف ایک خاص علاقے کے انبیاء کو بیان کرتا ہے، باقی ذکر نہیں کرتا صرف اور صرف. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کیوں اس کو ذکر کرتا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ بات کریں گے اور چیزوں کو تھوڑا سا ایک وہ دیکھیں گے اس میں سے. یہ انشاءاللہ قرآن جغرافیہ جو ہے نا یہ ذرا انشاءاللہ آپ کا طبیعت جو ہے نا ذرا سیٹ ہو جائے گی. کیونکہ یہ میں کیا کروں، ہے ہی ایسی چیز ہے، یہ فن ہی ایسا ہے، لیکن یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ کہوں نا کہ یار مزہ آئے، کوئی وہ آئے، تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ جی آپ کو کوئی مزہ آ رہا ہو جغرافیہ پڑھنے کے ساتھ یا فلاں. اس میں آپ کو تھوڑی سی کیا کرنی پڑتی ہے، ذرا خوش مزاج بننا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ جاتی ہے، پھر جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہو، جب آپ سیرت کو دیکھتے ہو، جب آپ جو ہے نا باقی دنیا کے اندر جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہو، تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہم جو ہے نا پھر انشاءاللہ اس پہ بیٹھیں گے. السلام علیکم حضرت.
استاذ جی حسین محفوظ صاحب. الحدیث ہے. اچھا کن ہے جامع نصرت العلوم میں استاذ الحدیث ہے. جامع نصرت العلوم میں اچھا استاذ اچھا الحدیث ہے. اچھا مولانا اچھا زید بخش صاحب کی نیابت ہے ہمارے اچھا شہر اچھا سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. استاد جی بھی جغرافیہ پڑھاتے ہیں. اچھا اچھا.